بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم کو یا آپ کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ نان مسلم ڈکلیئر کرنے کا حق نہیں ہے۔ بعض حضرات کو میں نے کہتے سنا ہے، اپنے آپ کو سکالر جو ہے کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عالم دین شو کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے اور ہمیں بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کو کافر بنائیں، کافر کہیں، اور یہ دین جو ہے وہ کافر بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ دین تو جو ہے وہ اسلام پہ لانے کے لیے آیا، یہ دین تو لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا، دین جو ہے وہ کسی کو کافر نہیں کہتا۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ صریح جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ جو بھی غیر مسلم ہیں، جو بھی کفار ہیں، جو کافر ہے، اس کو کافر سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی اتنی بڑی دیکھیں جہالت ہے کہ نان مسلم جو ہے وہ اگر کہا جائے کہ کہہ دیں تو کہہ لیں گے، غیر مسلم کہہ لیں گے، لیکن کافر اگر کہا جائے تو پھر نہیں کہیں گے۔ حالانکہ جو ہے وہ نان مسلم اور کافر جو ہے اس کا کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ عز و جل نے جو ہے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کسی کو کافر بنایا، کسی کو جو ہے مومن بنایا۔ اب یہ جو ہے کتنا بڑا مغالطہ ہے اور کتنی بڑی جو ہے وہ معاذ اللہ ایک دین کے جو ہے بہت بڑے جز کا انکار ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ کسی کو کافر کہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ختم نبوت کے جو منکر ہیں، جو قادیانی ہیں، آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قادیانیوں کے بارے میں، ختم نبوت کے منکرین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اس کو کافر کہوں۔ یعنی معاذ اللہ قادیانیوں کو بھی جو ہے کافر اور غیر مسلم کہنے سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ وہ دلیل اس پہ کیا دے رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں دیا گیا، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر ڈکلیئر کروں، مجھے اللہ عز و جل نے یہ اتھارٹی نہیں دی۔ اب اتھارٹی کی بات آتی ہے تو اللہ عز و جل نے تو تمہیں یہ اتھارٹی بھی نہیں دی تھی کہ تم اپنے آپ کیا اللہ عز و جل نے تمہیں یہ اتھارٹی بھی نہیں دی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اس نے تمہیں کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، اس نے جو ہے وہ تمہیں مسلمان اور مسلم کے جو ہے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ جس رب نے تمہیں مسلم کہا ہے، جس رب نے تمہیں مسلمان کہا ہے، اسی رب نے جو ہے تمہیں حکم دیا ہے، اسی رب نے کہا ہے کل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم کہہ دو یا کافروں۔ جو رب جو ہے تمہیں مسلمان اپنے آپ کو کہنے کا حکم دے رہا ہے، وہی رب جو ہے اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کل یا ایھا الکافرون، تم فرما دو اے میرے محبوب، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اب قرآن نے جو ہے وہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے وہ ساری امت کو یہ حکم ہے۔ اب یہ کہنا کہ مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو جو ہے کافر کہوں، یہ تو قرآن پاک کی آیت کے صریح خلاف ہے۔ قرآن پاک دراصل کافر کہنا یہ کفر سے نکلا ہے، کافر جو ہے لفظ یہ کفر سے نکلا ہے۔ کفر کا معنی ہے جھٹلانا، یعنی اسلام کو جھٹلانا، اسلام کو جو ہے وہ نہ ماننا، اسلام کا انکار کرنا۔ تو جو بھی اسلام کو جھٹلانے والا ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، وہ اسلام کو جھٹلا رہا ہے، وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ چاہے یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، اگر وہ اسلام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، اور جو کفر کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کافر کہہ سکتے ہیں کہ کافر جو ہے یہ اس میں فائل ہے کہ کفر کرنے والا، اسی کو آپ جو ہے اصطلاح میں جو ہے وہ نان مسلم کہہ لیں، غیر مسلم کہہ لیں یا کافر کہہ لیں، اس میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ یہ لفظ جو ہے وہ کفار کو بھی اس لفظ سے چڑ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، کہ ہمیں یہ لفظ نہ کہا جائے۔ حالانکہ یہ لفظ جو ہے اس کا کوئی یہ گالی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو سب و شتم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا مادہ جو ہے وہ کفر ہے، اس کا مطلب ہے جھٹلانے والا، کفران نعمت، جو نعمت کی ناشکری کرنے والا ہے اس کو جو ہے وہ نعمت کی ناشکری کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں تکفرون جو ہے یہ اصل میں کفر، مادہ کفر کے لحاظ سے آ رہا ہے،
لیکن یہاں معنی یہ بن رہا ہے کہ میری ناشکری نہ کرو، تو یہاں جو ہے وہ کفر جو ہے ناشکری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر کہنے سے اس نے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ مجھے یہ اتھارٹی نہیں ملی، حالانکہ اللہ عز و جل کا صریح طور پر جو ہے قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، قل یا ایھا الکافرون هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ قرآن نے جس کو کافر کہا ہے اس کو کافر سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن نے جس کو مومن کہا ہے اس کو مومن سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی مسلمان کو مسلمان سمجھنا یہ ضروریات دینی میں سے ہے، اور کافر کو کافر سمجھنا یہ بھی ضروریات دینی میں سے ہے۔ جس طرح مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا یہ بھی کفر ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ کفر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جب دو مسلمان جو ہیں، جب کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، من قال لاخیہ کافر فقد باء باحدہما، فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک کفر کا مستحق ہو گیا، کہ اگر تو دوسرا شخص جس کو کافر کہا ہے اگر وہ واقعی کافر تھا تو اس کی بات درست ہے، اس کی بات درست ہے کہ وہ کافر ہی ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تھا تو کفر جو ہے وہ اس کی طرف پلٹ آئے گا، اگر وہ کافر نہیں تھا تو کفر جو ہے وہ اس کی طرف پلٹ آئے گا۔ اس طرح جس طرح مسلمان کو مسلمان سمجھنا یہ ضروری ہے، ضروریات دینی میں سے ہے، اسی طرح کافر کو کافر سمجھنا یہ ضروریات دینی میں سے ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے کافر سمجھ رہے ہیں، اور مسلمان کو کافر کہنا یہ کفر ہے، اور اگر آپ کافر کو کافر نہیں سمجھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے مسلمان سمجھ لیں۔ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہی ہے اصل، یا تو آپ کا اصل قضیہ جو ہے وہ صادق ہے، یا آپ اس کی نقیض کو مان لیں۔ جیسا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اب قادیانیوں کے بارے میں معاذ اللہ اس شخص نے جو یہ کہا یہ خود بذات خود جو ہے وہ کلمہ کفر ہے، کہ اس نے جو یہ کہا کہ میں جو ہے ان کو کافر، اس نے اگر یہ کہا کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا، میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، قادیانیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا یا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، یہ بذات خود کلمہ کفر ہے۔ کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں کافر نہیں کہتا، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ انہیں مسلمان سمجھتا ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ اگر وہ کافر نہیں سمجھتا یا کافر نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب ہے پھر وہ مسلمان سمجھ رہا ہے، اور کسی قادیانی کو مسلمان کہنا یا مسلمان سمجھنا یہ بذات خود ایک کفر ہے، اور کفر لزومی نہیں ہے، یہ کفر التزامی ہے۔ کفر التزامی جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لازم بین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے واسطہ فی الاثبات کی ضرورت نہیں پڑتی، حد اوس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کفر لزومی کے اندر جو ہے وہ لازم غیر بین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حد اوس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ صریح کفر ہے کہ کسی قادیانی کو معاذ اللہ جو ہے وہ مسلمان کہہ دینا، یا کسی قادیانی کو جو ہے وہ یہ مسلمان سمجھنا، یا کسی کافر کو جو ہے وہ مسلمان سمجھنا، یہ کہنا کہ میں ان کو جو ہے وہ کافر نہیں کہتا یا میں ان کو کافر سمجھتا نہیں ہوں، یہ بذات خود جو ہے یہ کفر ہے۔ تو اللہ عز و جل جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ایک بڑا فتنہ جو ہے چل رہا ہے کہ دینی لحاظ سے جو ہے دین کے جو عقائد ہیں ان کو غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اور معاذ اللہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔